شروع میں ہم کسانوں سے بات کر رہے تھے، آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، آپ کا بڑا ووٹر کا ایک طبقہ ایسا ہے جو خود بھی کھیتی باڑی سے وابستہ لوگ ہیں، تو یہ کیا ایشو ہے؟ ہم تو سن رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جس قسم کی پالیسیز تھیں عمران خان کی حکومت کی، اس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے، تو یہ پنجاب میں ہو رہا کیوں ہے؟ آج کسان کیوں بیچارہ فٹ بال بنا ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے جی، اور میں حیران ہوں کہ کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ کہ وہ نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ 23 جولائی 2023 جب پی ٹی ایم کی حکومت تھی، ای سی سی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے چیئرپرسن اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور یقیناً ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، وہ تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتہ، لیکن یقیناً وہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ اجازت دی تھی ویٹ کی امپورٹ کی، اور دو چیزیں اس نے کی تھی، ایک تو اس کی ڈیوٹی کوئی نہیں لگائی، اور دوسرا اس کی لمٹ کوئی نہیں لگائی، اور بینکوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان کی ایل سی کھول دیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایل سیاں کھلنی ہی بند کر دی تھی کہ پاکستان کے پاس ذرا مبادلہ نہیں ہے، تو مطلب پھر پرائیویٹ سیکٹر نے پھر آنن فانن جو ہے نا یہ کام کیا، اور 3 ملین ٹن امپورٹ کر لی۔ اور حیران آپ ہوں گے کہ وہ تو تب کی بات تھی جولائی کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آ کے مارچ میں کیا ہوتا ہے، یہ جو مہینہ بھی گزرا ہے اس میں وہ پھر ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اور منگوائیں، جو رہ گئی ہے یا جو پائپ لائن میں وہ بھی منگوا لیں، تو مارچ کی 31 تک ان کو ایکسٹینشن بھی دی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ بحران تو انہوں نے خود تیار کیا باقاعدہ، تو وہی 1 ملین ٹنز اگر آپ کہیں کہ یہ کسانوں کی خرید لیتے نہ امپورٹ کرتے تو اس وقت یہ حالات نہیں ہونے تھے، تو یہ تباہی انہوں نے مچائی ہے، تو ان کو چاہیے اس کا جواب دیں۔ ٹھیک، اچھا اس وقت بہت ساری باتیں آپ کی جماعت کے اندر بھی ہو رہی ہیں، اوبیسلی آپ کا تعلق نون لیگ سے تو ہے، آلدو کہ اب ہو سکتا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو، میرا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے، نہیں اب نہیں ہے، پر اوبیسلی بہت ساری چیزیں جو جماعت کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں آپ اس حوالے سے گلے شکوے بھی کرتے رہے، کیا اب کسی قسم کی واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اس لیے کہ میاں صاحب ہم سن رہے ہیں کہ صدر بننے جا رہے ہیں اور پارٹی کے معاملات کو بہتر طریقے سے جگہ، تو آپ اپنے تحفظات رکھیں گے یا اب آپ کا؟ میرا تو جی سچی بات یہ ہے، جماعتوں سے جو ہے نا بالکل جو ہے نا اٹھ گیا سارا کچھ، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو یہ چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، مجھے بتائیں حل کیا اس وقت۔ انہوں نے اگر ایف بی آر سیدھا نہ کیا گیا، میں آپ کو کاظمی صاحب بتا دوں کہ پاکستان بالکل دیوالیہ نکل جائے گا فائنلی، اور جس رفتار سے ہم بینکوں سے قرض اٹھا رہے ہیں اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے، اب بینکوں کے پاس پیسہ بھی نہیں رہا، نہ ہی کوئی اور ملک ہمیں قرض دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو ایک ہی حل رہ گیا پاکستان کو بچانے کا، وہ ایف بی آر ہے۔ تو ایف بی آر میں جو انہوں نے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فائنلی فیصلہ کر لیا، تو اس میں انہوں نے والنٹری اسکیم دی جس کی ڈیڈ لائن غالباً کل ختم ہوئی ہے یا آج ختم ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں 30 لاکھ ریٹیلر میں سے کتنوں نے والنٹری اسکیم ان کی اویل کی ہے؟ آپ گیس کریں ایک منٹ کے لیے۔ 15 لاکھ 50 ٹوٹل 50 جی 50 ٹوٹل۔ تو یہ مطلب مجھے تو یہ ان کی نیت پہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، یہ تو کرنے نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا یہ ووٹ بینک ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ جو ریٹیل سیکٹر ہے سارا۔ نہیں تو اگر یہی حالت رہنی ہے تو ان کا جو بجلی چوری ہے وہ دیکھ لیں، 590 ارب روپے چوری کا خود مانے ہیں، وہ ٹیکنیکل لاسز نہیں ہے، لائن لاسز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے 590 ارب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا اور میرا بل، یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہیں جو باقی لوگ ہیں، ان کا بل جو ہے 18 روپے 52 پیسے فی یونٹ کم ہونا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا بل 15,000 آ رہا ہے اس کا شاید 8,500 یا 9,000 آنا تھا۔ اچھا، پر اس میں دیکھیں وہ پھر ایڈمنسٹریٹو اپروچ، ایف بی آر میں بھی لوگوں کو نکال دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں حکومت ایکٹیو تو آپ کو نظر آ رہی ہے، نئی تقرریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آگے، تبادلے بھی ہو رہے ہیں، ایف بی آر سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، تو حکومت کوشش تو کر رہی ہے نا۔ یہ کوششیں ناکام ہیں۔ یہ جو 590 ارب ہے یہ اگست میں آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا ایس آئی ایف سی کے بننے کے ساتھ ہی، اور اسی وقت سے اقدامات لینے شروع کر دیے تھے، اور ابھی تک کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے رہ گئے سال میں، اور 590 میں سے صرف 58 بلین انہوں نے ریکور کیے ہیں، صرف 58 بلین، جو کہ مطلب 10% سے بھی کم ہے۔ تو آپ مجھے پھر بتائیں، اور پچھلے سال 380 ارب تھی یہ چوری، پچھلے سال 380 ارب روپے تھی۔
اگلے سال پروبیبلی یہ 1 ٹریلین کراس کر جائے گی. تو اس کا کون ذمہ دار ہے بھائی؟ لوگوں کا تو ناک میں سے خون نکلا ہے. حکومت ہے, یہ جو جماعتیں یہ فیل ہو رہی ہیں, تو کیا پھر کوئی نئی جماعت آئے گی؟ آپ خاقان عباسی صاحب کے ساتھ مل کے کوئی فارمولہ لے کے آئیں گے, کوئی اپنی جماعت بنائیں گے؟ کوئی حل بھی تو نکالنا ہے نا. پوائنٹ آؤٹ تو ہم نے بہت کچھ کر لیا. حل ہے, اور اس میں جو میرا تجربہ رہا ہے پاکستان میں, جس میں میں نے پولیس ریفارمز کیے, نیا پولیس ایکٹ بنایا جو 1861 سے نہیں بنا تھا, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے لوکل گورنمنٹس کا بنایا, مالیاتی نظام نیا بنایا, آڈٹ سسٹم سارا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آڈٹ سسٹم محض ایک خط پہ چلتا تھا, ایک 1 پیج لیٹر پہ, اس میں 3 لائنیں تھی صرف, ٹھیک ہے. تو اس کا سارا لا بنایا, پھر پروسیکیوشن سروس بنائی, پھر پروونشل فائنانس کمیشنیں بنائی, پھر لوکل گورنمنٹس بنائی, ڈویژنل ٹیئر وائنڈ اپ کیا. پورا نظام جو ہے وہ کوئی نئی جماعت تو نہیں بنا رہے کی طرف لے کے گیا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اب ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اب میکینک کی ضرورت ہے. یہ ان سے نہیں ہینڈل ہو پا رہا, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ڈسکوز کو کیسے ہینڈل کریں. پرائیویٹائز یہ کرنے کے قابل نہیں ہے جو اصل میں ہونا چاہیے. یہی تو کوشچن ہے کہ سر پھر کون ہینڈل کرے گا؟ کیا آپ ایکٹیو سیاست میں, آپ کہتے ہیں نون لیگ سے میرا تعلق نہیں ہے, اب آپ کیا کسی کو جوائن کریں گے, کیا کریں گے؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو سیاسی جماعتوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان میں, فرینکلی سپیکنگ میرا تو ان سے وہ سارا جوہر جو تھا وہ اٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو دانیال عزیز نہیں چاہیے, ان کو غلام حیدر وائیں چاہیے یا بزدار چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور اس میں مجھے پتہ ہے آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میں فیکٹ پہ بات ہے. دیکھیں جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا, دیکھیں علیم خان کے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ کیا ہوا, اعتزاز احسن کے ساتھ کیا ہوا, رضا ربانی کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جہاں پر کوئی ایسی قوت ہے جس میں سے کوئی مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے, اس کو یہ ساتھ ساتھ ختم کرتے جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو خاندان پالنے ہیں, ہم نے تو جمہوریت پالنی نہیں ہے. تو جب تک سے کوئی ایسی جماعت جو یہ کہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنانا ہے, اور یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن اس سمت میں تو چلیں, بجائے ڈور سلجھانے کو سرا تو ڈھونڈیں, ایک چیز شروع تو ہونا. تو یہ انفارچونیٹلی شاہد صاحب میرے بھائی ہیں, میں 2 پشتوں کا ہمارا تعلق ہے, ان کی میرے پہ بہت ذاتی مہربانی ہے, اور میں بہت ان کو اچھا سمجھتا ہوں, قابل سمجھتا ہوں. لیکن میرے ذاتی خیال میں جو تجربہ میرے پاس ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہے دنیا میں, کیونکہ اس طرح کے میسو ریفارم جن کو بگ بینگ ریفارم کہتے ہیں وہی کم ہے دنیا میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ہمت کرنی پڑے گی. مجھے پتہ ہے کہ ایک اور جماعت بھی تیار ہو رہی ہے, تو اگر تو وہ مہنگائی اور بے روزگاری کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. یہ شاید خاقان عباسی صاحب کی جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت تیار ہوگی, اور اس میں سیاستدان ہوں گے, بیوروکریٹس ہوں گے, ٹیکنوکریٹس ہوں گے, کس قسم کے بہت کچھ ہو رہا ہے جی. لیکن اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ جو کم از کم ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے کہ وہ جمہوری ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آنیسٹ پولیٹیشینز ہوں گے, اور اس میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ ڈھنگ کے ہوں گے, جو کام کر سکتے ہیں. بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی, ہمیں کام چاہیے. اور یہ کب تک یہ جماعت آ سکتی ہے؟ بس یہ اپنا انشاءاللہ عنقریب آپ کو خبریں ملنی شروع ہو جائیں گی. اس کا نام شام تو نہیں ابھی فائنل ہوا؟ بڑا کچھ ہوا ہوگا, ابھی تھوڑا قبل از وقت ہے, تو جب مجھے پرمیشن ملے گی تو میں بتاتا چلوں گا. اچھا, کوئی تھوڑا بھی نہیں بتا سکتے کچھ بھی؟ بس میں نے آپ کو کافی کچھ بتا دیا ہے. اچھا, یہ جماعت جو ہے جمہوری ہوگی تو لوکل گورنمنٹس کا بھی کوئی خیال رکھے گی؟ جو بنیادی جمہوریت ہے اس کو تو سب اگنور کر دیتے ہیں. آپ اگنور, اس کو تباہ کر دیے. اگنور تو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کے ساتھ میں بات چیت نہ کروں, آگے نکل جاؤں. ایک ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو میں آپ کو دھکے دے کے دروازے سے باہر نکال دوں. یہ کیا انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ, اور بنے ہوئے علم بردار جمہوریت کے. کیا چاہے کے پی کے ہو جائے, چاہے پنجاب ہو جائے, ہر جگہ پہ گورنمنٹ سب نے تباہ کیا. آپ دیکھیں, اب برا نہ منانا میری بات کا, لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ان جماعتوں میں اصل میں یہ اندھوں میں کانے راجے ہیں, اور ان سب نے ریٹائرڈ بیوروکریٹ رکھے ہوئے ہیں جو اصل میں جماعت چلاتے ہیں پالیسی لیول پہ. مثلا آپ نون لیگ میں دیکھ لیں, پہلے سعید مہدی صاحب تھے, پھر کچھ دیر کے لیے یہ فواد حسن فواد صاحب تھے, آج کل احد چیمہ صاحب ہیں, بیچ میں شاہ نے بھی کوئی باری لگائی تھی چند مہینوں کی, تو یہ ایک لڑی. اگر آپ زرداری صاحب کی پچھلی پریزیڈنسی دیکھ لیں تو ان کے پاس ایک صاحب تھے, ان کا نام ہے سلمان فاروقی, ٹھیک, وہ سب کچھ چلاتے تھے. اور اگر آپ یہ پی ٹی آئی کی جماعت کو دیکھ لیں, عمران خان صاحب, تو انہوں نے جس چیف سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ میں اتنی کرپٹ گورنمنٹ میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کا نام شہزاد ارباب ہے, ان کو لا کر یہاں پر پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کا ہیڈ بنا کر 100 دن کا جو ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا 2018 والی حکومت کا, انہوں نے لکھا تھا. کسی اس نے اندھے نے کانے راجے نے نہیں لکھا تھا, اور وہ بھی صرف 100 دن کا, یعنی اس 101ویں دن کا پروگرام ہی کوئی نہیں تھا. تو پھر آپ دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلا. تو آپ کی جماعت میں تو بیوروکریٹ نہیں ہوں گے جو نئی جماعت ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب SIFC کا اگر آپ نوٹیفیکیشن پڑھنے کا تھوڑا تردد کریں
تو اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ بنیادی طور پر سمجھنے کی بات ہے، وہ آلموسٹ ایک چارج شیٹ ہے بیوروکریسی کے خلاف، ٹھیک کہ آپ نے کوآرڈینیشن نہیں کی، آپ نے ہرڈلز بنائیں، آپ پاکستان کا پوٹینشیل نہیں ایڈورٹائز کر سکے، بتا نہیں سکے، اٹریکٹ نہیں کر سکے، ٹھیک اور اس طرح کی مثلا اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی، تو وہ ہم اب بہتر کریں گے۔ ٹھیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ مسائل کا حصہ بن چکی ہے، وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس ہیں ہی ریٹائرڈ بیوروکریٹ تو وہ آپ کو کیسے حل بتائیں گے جب وہ مسائل کا خود حصہ ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ تو پھر آپ کی جو جماعت میں کوئی یہ ٹکر تو ہونی ہے، آج ہو جائے کل ہو جائے، ٹھیک ہوگی۔ اور پر آپ کی جماعت میں پھر ریٹائرڈ بیوروکریٹ نہیں ہوگا پالیسی بنا رہا بیٹھا ہوا کوئی؟ نہیں، میں تو بالکل نہیں سمجھتا، اگر یہ کام نپٹانے کے لیے کوئی یہ جو پالیسی ہے اس کو ڈرافٹ کرنے کے لیے نہیں، لیکن اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی امداد چاہیے ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اچھا، بریفلی ٹائم کی کمی ہے، شریف برادران کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ کافی اندھیرے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے پگ بند اور معتبر شریف لوگوں کے ساتھ پولیس کے ذریعے، اور جتنی غنڈہ گردی کی ہے انہوں نے، لوگوں کو اٹھا لیا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لوگوں کے جا کے سامان توڑ دیا گھروں میں، 3 بجے ان کی دیواریں پھیلان کے جا کے ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، بٹوں کے ساتھ ان کے میز توڑ دیے ہیں، ٹی وی توڑ دیے ہیں، ان کے پیٹرول پمپ سیل کر دیے ہیں، ان کے ہسپتال سیل کر دیے ہیں، ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز سیل کر دیے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے، اور ان کو ایک ہی آواز دی انہوں نے کہ جی آپ نے خبردار جو کسی اور کو سپورٹ کیا یہ کچھ ہے۔ یہ تو اس کا ایک بیک لیش آئے گا، یہ لوگ بھولیں گے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ان کے پاس حل بھی کوئی نہیں ہے، ریڑھی خالی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں۔